اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ محترم حضرات اور حاضرین مجلس، آج کی اس بابرکت مجلس میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ کی شان۔ ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو تو ہی ہے بچاتا، پر قصہ گزیر کے قرآن گواہ ہے، مردوں کو سرے عام تو ہی ہے جلاتا۔ پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے تو ہی ہے بلاتا۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک حاکم ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک حکمران ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک زبردست طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے۔ مشرق پر بھی اللہ ہے اور مغرب پر بھی اللہ ہے اور شمال اور جنوب پر بھی اللہ ہے۔ اللہ کی قسم، میرے ہاتھ کے یوں حرکت کرنے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری زبان کے بول پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میرے یہاں کھڑے ہونے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، آپ سب کے یہاں آنے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے۔ آسمانوں کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہیں، سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے۔ طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، درختوں کے پھل، پھلوں کے ذائقوں میں مٹھاس اور تھنوں کے اندر دودھ اور ہرن کے نافے میں مشک اور سانپ کے منہ میں زہر اور مکھی کے منہ میں شہد، یہ سب میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ محترم حضرات، آپ پابند بن کے چلو اس اللہ کے کہ جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ کے کہ جس کی بادشاہی ہے، اس اللہ کے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے، اس اللہ کے کہ جس نے ہمیں آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے، اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے نبیوں کو بھیجا، جو موت دینے والا ہے، جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے، اس اللہ سے ڈرو جو قبروں کو پھاڑ کر ہمیں پھر کھڑا کر دینے والا ہے، اس اللہ کے سامنے جھکو جو ایک دن ہر شے کو فنا کے گھاٹ اتار دینے والا ہے اور خود باقی رہ جانے والا ہے، دائم رہنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے، موت سے پاک، تھکن سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، ظلم سے پاک، زور سے پاک، خزانوں کا مالک، عزت کا مالک، قوت کا مالک، شہنشاہی کا مالک، کبریائی کا مالک، فرشتوں کا مالک، میرا اور آپ کا مالک، دو پاؤں پر چلنے والوں کا بادشاہ، چار پاؤں پر چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے۔ محترم حضرات، اس اللہ نے کہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا، اس اللہ نے کہ جس نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا، اس اللہ نے کہ جس نے ہمیں 18,000 مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا، کیا روز قیامت وہ اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ میں نے تمہیں سب کچھ دیا اور تم نے میرے لیے کیا کیا؟ اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار پر کرنا چاہوں گی۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں،
قلم بن گیا ہے خدا کی زباں، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبحیں یہ شامیں یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، کہ حور و ملائک جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمیں پر تجھے آب و دانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے روا یہ کنارہ بھور، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، چرندوں پرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر، کہ اولاد بھی دی دیے والدین، الف لام میم قاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، بتا کیا کیا تو نے سبحان میرے اللہ۔ لیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔